انسانی طبیعت کا ایک تقاضا یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز بھی جب نئی نئی اسے میسر آتی ہے تو اس چیز کے ساتھ انسان کی دلچسپی اور وابستگی اور طرح کی ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے اور وہ چیز پرانی ہوتی جاتی ہے، انسان کی دلچسپیاں کمزور پڑتی جاتی ہیں۔ فطرت کچھ اس طرح کی ہے کہ پھر جس چیز کے حصول کے لیے انسان نے بڑی جد و جہد کی ہوتی ہے، بڑی کوشش کی ہوتی ہے، اور وہ بڑا بے چین اور بے قرار ہوتا ہے کہ یہ چیز مجھے میسر آ جائے، جب وہی مقصود اسے حاصل ہو جاتا ہے تو حصول کے بعد پھر اس کی کیفیات اور اس کے جذبات اس طرح کے نہیں رہتے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسان کی اس فطرت کو بیان فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن مجید کبھی پرانا نہیں ہوگا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی۔ قرآن مجید ایک ایسا سدا بہار شجر ہے کہ جس سے جب بھی پھل کھانا چاہیں تازہ پھل ملتا ہے۔ آپ نے کئی دفعہ قرآن مجید کا مطالعہ کیا ہو، کئی دفعہ تفاسیر پڑھی ہوں، لیکن اب دوبارہ پڑھتے ہیں نا تو اسی آیت سے ایک اور معنی سمجھ میں آتا ہے، وہیں سے ایک نیا اور مفہوم انسان کو اخذ کرنے کو ملتا ہے، ایک نئی تازگی اس کو میسر آتی ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ چیزیں انسان کی طبیعت میں پرانی ہو جاتی ہیں، ان کی اہمیت اس طرح کی نہیں رہتی۔ اب اسلام ہمیں یہ سبق دیتا ہے، کتاب و سنت نے ایک باب ہمارے لیے یہ بھی بیان کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں استقامت اختیار کریں۔ ایسا نہ ہو کہ بڑی جلدی کسی چیز کے حصول کے لیے جد و جہد کریں اور پھر بڑی جلدی اسی چیز سے معاذ اللہ اکتا جائیں۔ بالخصوص جو خیر کے کام ہیں، نیکی کے کام ہیں، ان میں استقامت اختیار کریں۔ میں نے دیکھا ہے کہ جب تک کوئی شخص حافظ نہیں ہے، مدرسہ میں، ادارے میں، دینی درسگاہ میں داخل نہیں ہے، تو قرآن مجید کہ احترام کا اس کا انداز بڑا نرالا ہے، وہ غلاف میں رکھتا ہے، کئی دفعہ چومتا ہے، لیکن جب ہر وقت قرآن پاک اس کے ہاتھ میں رہنے لگتا ہے نا، پھر اس کی وہ کیفیات نہیں رہتی جو کہ ہر وقت جو اس کے پاس۔ اب حکم کیا ہے کہ ہم اگر کوئی نیکی کا کام کریں، کوئی ادب شروع کریں تو اس پہ استقامت اختیار کریں۔ جب تک آپ کسی چیز پر استقامت اختیار نہیں کرتے، بڑی جلدی اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں یا بڑی جلدی راستہ بدل جاتے ہیں تو کوئی معنی نہیں رہتا۔ استقامت ہی کا مفہوم صوفیاء کے ہاں وفا کرنا ہے، یہی مفہوم نبھا دینے کا ہے، یہی مفہوم تعلق کو پروان چڑھانے اور آخر تک لے کر کے جانے کا ہے، لیکن تھوڑی سی ٹھہراؤ ہو، طبیعت میں استقامت ہو۔ اللہ تعالیٰ انسان کی مدد کے لیے فرشتوں کا نزول فرماتا ہے، لیکن وہاں بھی شرط یہ رکھی ہے کہ پہلے بندہ ڈٹے گا تو پھر فرشتے آئیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ پہلے فرشتے آئیں گے تو پھر تو ڈٹے گا، بلکہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر وہ اس پہ ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، ان کی مدد کے لیے اللہ فرشتوں کا نزول فرماتا ہے۔ تو اپنی طبیعت کے اندر مزاج میں استقامت۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو وہ عمل زیادہ محبوب ہے، اللہ کو وہ عمل زیادہ پسند ہے جو اگرچہ تھوڑا کیا جائے پر روز کیا جائے، روز کیا جائے، اگرچہ مقدار کے لحاظ سے وہ تھوڑا ہو۔ آپ 4 نفل پڑھیں، فرائض کے علاوہ 4 نفل پڑھیں پر روز پڑھیں، ایک تسبیح کریں، درود پاکی پر روز کریں۔ اس طرح نہ ہو کہ دریاؤں کی موج ہے، آج آیا ہے تو پھر آج تو 11,000 پڑھ دی اور کل چھٹی کر لی۔
آج طبیعت آئی ہے تو آج 5 سپارے پڑھ لی اور پھر اگلا پورا ہفتہ قرآن مجید کی تلاوت بالکل نہیں کی، یہ مزاج نہ ہو۔ کوئی عمل کریں استقامت کے ساتھ کریں۔ میں نے جمعے میں بھی عرض کیا تھا، پھر عرض کرتا ہوں، جن لوگوں نے نماز شروع فرمائی ہے رمضان میں، وہ رمضان کے بعد بھی اس پر استقامت اختیار کریں۔ جن لوگوں نے اعتکاف میں اپنی طبیعت کو، عادت کو، مزاج کو بدلا ہے، وہ اس کے بعد بھی کوشش کریں کہ ہم اس پر قائم رہیں گے۔ اپنے اندر استقامت پیدا کریں گے نا جب، ایک سمجھانے کے لیے ایک دانشور نے بات لکھی ہے، اس نے کہا ہے کہ جب آپ مستقل بنیادوں پر کوئی عمل کرتے ہیں نا، مستقل بنیادوں، پھر وہ عمل آپ کے لیے مشکل نہیں رہتا، وہ آپ کی طبیعت کا حصہ بن جاتا ہے۔ میں بہت زیادہ سفر کرتا ہوں، تو اب میں یوں نکلا ہوا ہوں، میں سکھر ہوں، پھر رحیم یار خان ہوں، پھر دور دراز علاقے میں، تو جب میں یہ لاہور آ جاتا ہوں تو مجھے لگتا ہے گھر آ گیا ہے۔ وہ میں نے جناب وہ نکلے ہوئے تھے ہم مظفر آباد اور وہاں سے مانسہرہ اور سارا گھومتے گھومتے، اب یہ گجرات اور لالا موسیٰ جب آتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ گھر، کیونکہ سفر ہی بڑا کرتے ہیں۔ اچھا اب کئی دفعہ نا مثلا کوئی دوست کہتا ہے نا ملتان جانا ہے، تو ملتان دور ہی نہیں لگتا، پریکٹس ہو گئی ہے، دور نہیں لگتا۔ اب کوئی آ کے ہم پہ روب ڈالتا ہے نا کسی وقت کہ میں جی فیصل آباد سے ملنے آیا ہوں، تو ہمیں یوں لگتا ہے ساتھ والی گلی سے آیا ہے۔ کیوں کہ وہ ایک شخص بہت سفر کرتا ہے نا، اس کو اگر آپ یہ والا بات بتائیں گے نا کہ جناب میں تو پنڈی سے آیا ہوں، تو پنڈی تو بھئی یہ قریب پنڈی ہے، 3 گھنٹے لگتے ہیں۔ آپ اس شخص کو کہہ رہے ہیں جو مسلسل 12 گھنٹے گاڑی میں بیٹھا رہتا ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی؟ مستقل جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو وہ آپ کی طبیعت کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے۔ ایک دانشور تھے مرحوم خورشید احمد گیلانی صاحب، تو ان سے کسی نے کہا مطالعہ کیسے کیا آپ نے، تو بڑا پڑھا ہے۔ انہوں نے ایک دعویٰ کیا تھا، انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ میں نے زندگی میں اتنی روٹیاں نہیں کھائیں جتنی کتابیں پڑھی ہیں۔ روٹی تو بڑی کھاتا ہے بندہ، اب اتنی کتابیں، لیکن انہوں نے دعویٰ کیا ہے، اور بندے ٹھیک تھے، دانشور تھے، سید تھے، فاضل عالم تھے۔ وہ کہتے تھے روٹیاں کم کھائیں ہیں، کتابیں زیادہ پڑھی۔ تو کسی نے کہا مطالعہ کیسے کیا آپ نے، کوئی طریقہ تو ہوگا؟ تو فرماتے تھے کہ میرا مطالعہ کا طریقہ یہ تھا کہ میری اماں جب مجھے ہلدی لینے بھیجتی تھی نا، تو پڑیا میں ہلدی لاتا تھا، دکان پرانے زمانے میں، اب تو میرا خیال ہے وہ بھی پیکنگ میں آتی ہے، تو پڑیا میں ہلدی ڈال دیتے تھے یا مرچیں ڈال دیتے تھے یا کوئی اور چیز ایسی، تو فرماتے ہیں وہ گھر میں ڈبیا رکھی ہوئی تھی، میں وہ ڈبیا میں لا کے ہلدی ڈال دیتا تھا، اور پھر اس کو جھاڑ کے نا، تو اس پر کیا لکھا ہے وہ بھی میں پڑھا کرتا تھا۔ ادھاری کتاب لے کے بھی میں پڑھا کرتا تھا۔ جلیبیاں خریدتا تھا نا، جلیبیاں تو اخبار پہ رکھ کے وہ جلیبیاں دیتے تھے، تو جلیبیاں کھا لیتا تھا، پھر اخبار کو دھوتا تھا، اس کو بھی پڑھتا تھا کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ میں نے اس طرح مطالعہ کا اب میرے لیے کتاب پڑھنا مشکل ہے، کہ میں بہت سارے طالب علموں کو جانتا ہوں، مجھے پتہ ہے ان کا کہ وہ 20 منٹ نہیں کتاب پڑھ سکتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ماں بدولت حالانکہ جمعہ شمعہ بھی پڑھائیں گے، سارے کام ہی کریں گے، پر یہ آپ اتنا بوجھ تو نہ پڑھیں بھی بندہ، اتنی پہاڑ بات تو آپ نہ بتائیں، وہ نہیں پڑھ پاتے۔ لیکن میں چھوٹا سا آدمی ہوں، 500-550 صفحہ تو مجھے بھی یاد ہے کہ یوں کتاب لے کے بیٹھے اور 550 ختم ہوا تو پھر ہی اٹھے، چونکہ کام ہی جب آپ کو یہ ہے اور آپ کا دل لگ گیا ہے کسی چیز کے ساتھ اور آپ کی طبیعت لگ گئی ہے۔ اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے، کتاب کئی دفعہ ادھار لیتے تھے، واپس کرنی ہوتی تھی، تو پھر کوشش کرتے تھے ساری پڑھ دیں۔ تو اس لیے میرے عزیز، استقامت سے جب آپ عمل کرتے ہیں پھر عمل آپ پر بوجھ مشکل نہیں ہوتا۔ وہ بات بیچ میں رہ گئی، ایک دانشور نے لکھا ہے کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا، اس نے بیل اٹھایا ہوا تھا کندھے پہ، بہت بڑا بیل، گائے پوری کندھوں پہ اٹھائی، تو کہتے ہیں لوگ بڑی داد دے رہے تھے کہ یار گائے بندے نے کندھے پہ اٹھا لیا، کمال بات۔ تو میں نے اس سے جا کے کہا کہ یار لوگ بڑے حیران ہیں، تو تیرے اندر بڑی طاقت ہے۔ اس نے کہا یہ طاقت نہیں، یہ میری مستقل مزاجی ہے۔ اس نے کہا کس طرح؟ کہنے لگا جس دن یہ گائے میرے گھر میں یہ بچڑا پیدا ہوا تھا نا، ہماری گائے نے یہ بچہ دیا تھا، اس دن سے لے کر میں کندھوں پہ اس کو اٹھا کے 1 کلومیٹر روز چلتا ہوں۔ تو اب یہ جو ہے نا گائے، یہ جو میں اٹھاتا ہوں،
تو یہ میں طاقت کی وجہ سے نہیں، وہ جو میری پریکٹس ہو گئی ہے نا روز اٹھانے کی، یہ طاقت کی، اگر طاقت سے اٹھانا ہوتا تو شاید میں اٹھا۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اللہ کرے میں آپ کے ذہن تک بات اتار سکوں۔ آپ قرآن پاک روز پڑھیں، آپ یقین کریں کہ مزہ آئے گا، مشکل لگے گی کوئی نہیں۔ آپ سجدے کا ذوق تو بنائیں، سجدے کا ذوق تو بنائیں۔ آپ کا تو ایسے دل لگ جائے گا کہ جب تک 12 نفل رات کے ہوں گے نہیں، نیند آئے گی نہیں انشاءاللہ، یہ طبیعت بن جائے گی۔ لیکن ہم پتہ کیا کرتے ہیں، ہم نے خیر والی چیزوں پر مستقل مزاجی اختیار نہیں کی۔ میرے تکیے کے نیچے آج بھی کتاب ہوتی ہے، میں کچھ 4 صفحے پڑھوں نہ تو سو نہیں سکتا، عادت ہو گئی۔ ایک آدھ کتاب، اور میری کتابیں آپ دیکھیں گے تو ان کی حالت بھی گڑبڑ ہے، اس لیے کہ اس کو پڑھا ہے، پھر اس کے نیچے تبصرہ بھی لکھا ہے کہ صاحب اگر کوئی عام مصنف ہے تو رائے کا اختلاف بھی کیا ہے کہ آپ یہ درست نہیں کہہ رہے، اس کے تو اور بھی دلائل مخالف بھی ہیں، تو اس کو پڑھیں اور پئیں اس کو، تاکہ وہ تو اپنی زندگی میں استقامت اختیار کریں۔ ہمارے بچوں کا، نوجوان نسل کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مستقل مزاج نہیں۔ 6 مہینے ایک کاروبار کرتے ہیں، کہتے ہیں انہیں نہیں چلنا، لہذا نواں کرو۔ چھوڑیں، آپ زندگی میں مستقل مزاج ہوں، ایک کام کریں پر سونا کر کے کریں، اور جو کریں پھر اسے کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔